واشهد ان سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور عيوننا وصدورنا وأرواحنا وأجسادنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الملاحم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعم الرسول الطاهر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المجاهدين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة وسلاما دائما وسرمدا عليك يا سيدي يا رسول الله. چاک دامہ میں نہ تھک جائیو اے ذوق جنون. چاک دامہ میں نہ تھک جائیو اے ذوق جنون. عرض کرنا ہے ابھی جیب و غریبہ. خوف ہے سم خراشی سگ طیبہ کا، ورنہ یاد نہیں کیا نال و فغاں کو. تو آگ میں جل تو خاک میں مل. تو آگ میں جل تو خاک میں مل. جب خشت بنے تب کام چلے. تو آگ میں جل. لبیک والے حضور علیہ السلام کے غلام اور پوری پاکستانی قوم و شاعر کا پیغام ہے کہ تو آگ میں جل تو خاک میں مل. جب خشت بنے تب کام چلے. خشت کہتے پکی اینٹ کو. پکی اینٹ جو بٹے میں پکتی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وہ آگ میں جلتی ہے، خاک میں ملتی ہے. تو آگ میں جل تو خاک میں مل. جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر، ان خام دلوں، اس دل کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، ان خام دلوں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو سن کر بھی رحم نہ آئے، جنہیں حافظ قرآن دیکھ کر بھی رحم نہ آئے، جنہیں ملت اسلامیہ کی سید زادیوں کو دیکھ کر بھی رحم نہ آئے، ان خام دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ. ان خام دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ. جن نظریات کی بنیاد خام دلوں پر ہوتی ہے، جن نظریات کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑنے والے دلوں پر ہوتی ہے، یاد رکھنا وہ کبھی عمارت تعمیر ہی نہیں کر سکتے. وہ کبھی منزل کو پہنچ نہیں سکتے. منزل کو پہنچنے کے لیے عزم چاہیے. منزل کو پہنچنے کے لیے حوصلہ چاہیے. منزل کو پہنچنے کے لیے نور یقین چاہیے. شک والے، تذبذب والے، تردد والے وہ کبھی بھی منزل
منزلوں کو نہیں پہنچا کرتے. قرآن مجید فرقان حکیم نے منافقین کے بارے میں کہا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. منافق کی صفت یہ ہے کہ وہ تذبذب میں ہوتا ہے, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اور مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ رب ذوالجلال پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے. مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ اسلام اپنی قوت و طاقت سے پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے. اگر کسی کو یہ یقین نہیں کہ اسلام پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے تو وہ کبھی منزل کو پہنچ نہیں سکے گا اور وہ کبھی ظالم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے گا. آج میں نے آپ حضرات کے سامنے خانے وال کی سرزمین پر ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنی ہے. پاکستان کی ترقی کا راز یہ ایک عنوان ہے, لیکن در حقیقت عزیز دوستو, بزرگوں, علماء, مشائخ, ذی وقار, عزت مآب, تمام غیور سنیوں, میں آپ حضرات کی فکر پر دستک دینا چاہتا ہوں. گرچہ الحمدللہ دستک دیتے ایک عرصہ ہو گیا, لیکن اب ماحول بدل چکا. اب رسول اللہ کے دین کی جو ضروریات ہیں وہ کچھ اور ہیں. اس اعتبار سے میں آپ حضرات کی فکر پر دستک دینا چاہتا ہوں, اور بہت لمبی چوڑی بات بھی نہیں کرتا, بہت لمبی چوڑی تمہید بھی نہیں باندھتا. صرف آپ حضرات کی فکر پر دستک دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان یہ اللہ رب ذوالجلال کے رازوں میں سے ایک راز ہے. ایک مفکر نے کہا تھا کہ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی جس کو قرآن نے ناقۃ اللہ کہا ہے, وہ ناقۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ صالح علیہ السلام کے لیے معجزہ بن کے آئی تھی, تو اس اونٹنی کی کونچے ایک شخص نے کاٹی, لیکن عذاب پوری قوم پہ آ گیا, عذاب پوری قوم پہ آ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ساری قوم اس کی حمایتی تھی, اس شخص کی حمایت میں سب تھے, اس لیے پوری قوم پہ عذاب آ گیا. تو اس مفکر نے کہا تھا کہ پاکستان کی مثال بھی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے. یہ رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے, اور اگر کسی شخص نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور کوئی اس کا حمایتی بنا, تو جس طرح اس قوم پہ عذاب آیا تھا تم پر بھی عذاب آ جائے گا. پاکستان اللہ رب ذوالجلال کے انعامات میں سے ایک انعام ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہاں کی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ جیت کے لائی تھی, اس لیے نہیں کہ یہاں بڑے کرو فر والے ظالم جابر بستے ہیں, اس لیے نہیں کہ پاکستان کے پاس اور اثاثہ جات ہیں. نہیں, پاکستان اس لیے انعام ہے کہ اس دھرتی کے اندر میری آپ کی بے شمار عفت مآب بہنوں اور بیٹیوں کے لاشیں مدفون ہیں. 2 کروڑ مسلمانوں کی ہجرت, 20 لاکھ مسلمانوں کا خون, اور سکھوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو, ہندوؤں نے, سکھوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک تحفہ بھیجا تھا, اور وہ تحفہ ایک ٹرین کی بوگیاں تھیں, مال گاڑی کی کھلی بوگیاں. وہ جب تحفے میں دی تھی تو قائد اعظم محمد علی جناح ان کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے. وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلمان بیٹیوں کے نازک اعضاء کاٹ کر, صرف اعضاء کاٹ کر انہوں نے ٹرین کی بوگیاں پھر کے قائد اعظم محمد علی جناح کو تحفتاً بھیجی تھی. تو قائد اعظم بے ہوش ہو گئے تھے. مسلمان بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر ان عفت مآب بیٹیوں کی لاشوں پر پاکستان کا وجود ممکن ہوا. اس کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئیں. مقصد کیا تھا؟ ان بیٹیوں سے اگر پوچھو کہ تم نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ جن سکھوں
سکھوں کی مڑی کے لیے پاکستان کا وزیر اعظم ان کے جیسا رومال باندھ کے ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور پاکستان کے مذہبی امور کا وزیر سکھوں کی طرح پھر اسی طرح ہار پہن کے ان کے ساتھ جا کے جفیاں ڈالے اور یہاں کا سالار ان کو مبارکباد دے، ان کے لیے گرو نانک جو ہے معاذ اللہ اس کو نبی پاک علیہ السلام کی طرح لیڈر کہا جائے، کیا ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی قبروں پر جا کر کسی قبرستان میں جا کر سوال کرو وہ راستہ جو وطن عزیز پاکستان کو ہندوستان سے آتا ہے، کہیں جا کر کھڑے ہو کر ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے پوچھو کہ تم نے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کا امیدوار وہ ہندوؤں کے ساتھ ہولی کھیلے، ہولیوں کی تقریبات میں جائے اور کہے کہ جیسے وہاں میلاد منایا جاتا ہے مسلمانوں کے ہاں ایسے تمہاری بھی تقریبات ہیں؟ کیا تم نے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو ہندوؤں کو جا کر دودھ کی پوجا چڑھائے؟ وہ ہندو جنہوں نے تمہارے وجود کاٹ کر قائد اعظم محمد علی جناح کو تحفہ دیا تھا، اگر تم ان بیٹیوں سے نہیں پوچھ سکتے تو قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھ لو، علامہ اقبال سے پوچھ لو، اور 1857 سے لے کر 1947 تک یہ جو 90 سال تک مسلمان اور علماء کرام درختوں سے اپنی لاشیں لٹکواتے رہے، اپنے وجود پر ظلم بربریت برداشت کرتے رہے، ان سے پوچھو کیا تم نے قربانیاں اس لیے دی تھی؟ اگر ان سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے ہم نے تو قربانی اس لیے دی تھی کہ پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر، رسول اللہ پر نازل ہونے والا قرآن پڑھ کر، رسول اللہ کے دین کو نافذ کر کے تم پھر سے ہندوستان تک آؤ گے، پھر سے تم شہاب الدین غوری کی یاد تازہ کرو گے۔ ہم نے تو قربانی اس لیے دی تھی کہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی کی یاد تازہ کرتے ہوئے فلسطین کی طرف بڑھ کر ان کے بھی غموں کا مداوع کرو گے۔ ہم نے تو قربانیاں اس لیے دی تھی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اگر کوئی ملک حملہ کرے تو تم اسے اس کا نقشہ زمین سے ختم کر دو گے، لیکن تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے تو ان کے ساتھ یاریاں گاٹھ لی، تم نے تو ان کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھا دی، اور تم نے کہا کہ ہماری مجبوری تو IMF ہے، ہماری مجبوری تو ورلڈ بینک ہے، ہماری مجبوری تو سودی نظام ہے۔ تمہاری یہ مجبوری نہیں تھی، اصل مسئلہ یہ تھا کہ تمہارے بارے میں اسلام آتا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام تمہارے بارے میں نہیں آتا۔ جب اسلام آئے گا تو وہ تم سے پوچھے گا، جب اسلام آئے گا وہ تمہارا محاسبہ کرے گا، اور یہ تم چاہتے نہیں ہو، لیکن رب ذوالجلال یہی چاہتا ہے، رب ذوالجلال کے محبوب بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسلام غالب ضرور آئے گا، اسلام غالب ضرور آئے گا۔ میں پاکستان کی ترقی کے راز کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے وہ راز کھولنے جا رہا ہوں۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کا پہلا حصہ یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی صرف ایک صورت میں ممکن ہے، اور وہ ہے اہل سنت کا سیاسی شعور بیدار ہو جائے۔ بس اہل سنت کا سیاسی شعور بیدار ہو جائے۔ آپ کا سیاسی شعور اغوا ہو چکا ہے، وہ غیروں کے نرغے میں جا چکا ہے۔ آپ کو آستانوں نے، محراب نے، منبر نے، آپ کو صوفیوں نے، پیروں نے مرید بھی کیا، پڑھایا بھی، آپ کو وظائف بھی دیے، آپ کو فضیلت کی باتیں بھی بتائیں، لیکن بلا معذرت کہہ رہا ہوں، انہوں نے آپ کو سیاسی شعور نہیں دیا، انہوں نے آپ کو سیاسی شعور نہیں دیا۔ پاکستان بننے کے بعد جب ختم نبوت کی تحریک چلی، میرا سوال ہے آپ حضرات سے، جب پاکستان بننے کے بعد 53 میں ختم نبوت کی تحریک چلی، علامہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمت اللہ تعالی
سیاسی شعور کچھ بیدار ہوا تھا تو آپ کو چند سیٹیں ملی، آپ قومی اسمبلی میں پہنچے، علامہ شاہ احمد درانی صدیقی کی قیادت میں، علامہ عبد المصطفیٰ ازہری کی قیادت میں، مولانا ظفر علی نعمانی کی قیادت میں اور دیگر بزرگان دین اکابرین کی قیادت میں آپ کا شعور صرف اتنا بیدار ہوا تھا کہ آپ کو چند سیٹیں ملی، لیکن جب آپ کے سیاسی شعور نے ایک انگڑائی لی تھی تو اس انگڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ 7 ستمبر 1974 کو وطن عزیز پاکستان کے آئین اور قانون میں یہ لکھ دیا گیا کہ رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے وہ مرزائی، قادیانی، وہ کافر، مرتد، زندیق۔ لیکن یہ کس سبب سے ہوا کہ آپ کا سیاسی شعور بیدار ہوا، آپ نے ووٹ دیا۔ آپ نے کیا دیا؟ سارے بولا، آپ نے ووٹ دیا۔ آپ کے ووٹ سے ہمارے علماء منتخب ہوئے اور انہوں نے جاتے ہی ختم نبوت کا پہرا دے دیا۔ پاکستان کے آئین میں ان سیاستدانوں میں سے یا ان کے جو باپ دادا تھے ان میں سے جو اسمبلیوں میں موجود تھے، یہاں تک کہ جو مولوی موجود تھے ان میں سے بھی بعض ایسے تھے کہ جب مسلمان کی تعریف لکھنے کی باری آئی، غور سے سنیں، آئین پاکستان میں یہ لکھنا تھا کہ مسلمان کون ہوتا ہے، کسی ایک ان سیاستدانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو مسلمان کی تعریف کرے۔ علامہ شاہ احمد درانی صدیقی کے پاس گئے اور کہا کہ پاکستان کا آئین بن رہا ہے، مسلمان کی تعریف لکھنی ہے۔ علامہ شاہ احمد درانی صدیقی نے علامہ عبد المصطفیٰ ازہری، جو کہ علامہ محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر تھے، جو امام احمد رضا فاضل بریلوی کے شاگرد و خلیفہ تھے، آپ کو علامہ شاہ احمد درانی صدیقی نے کہا حضرت مسلمان کی تعریف لکھنی ہے، یہ بھٹو کا دور ہے اور اتنے بڑے بڑے سیاستدان چیمپئن بیٹھے ہوئے، کسی ایک سے بھی مسلمان کی تعریف نہیں لکھی جا رہی، آپ غور کر سکتے ہیں ان کی قابلیت پر۔ علامہ عبد المصطفیٰ ازہری نے کاغذ قلم اٹھایا اور اسی وقت مسلمان کی تعریف لکھی۔ میں کہتا نا آپ کو جنت میں درخت لگے گا تو آپ زور سے کہتے سبحان اللہ۔ دیکھا، کہا نا، کیونکہ آپ کا سیاسی شعور اغوا ہے، اغوا کیا گیا ہے، اس کو کڈنیپ کیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ کا مزاج یہ نہیں ہے، آپ کو مفت میں روزانہ 5 وقت مسجد سے جنت مل رہی ہوتی ہے، آپ کو جمعے میں بھی جنت بٹ رہی ہوتی ہے، آپ کو جلسے جلوسوں میں بھی جنت مل رہی ہوتی ہے، اس لیے آپ کا مزاج یہ بن چکا ہے، آپ کو سیاسی بات شاید سمجھ ہی نہ آئے، اور یہی میں آپ کو دکھ رو رہا ہوں اور آپ کی فکر پہ دستک دینا چاہتا ہوں خانے وال کے باسیوں، اہل پاکستان کے تمام اہل سنت، کہ خدا کے لیے اپنے سیاسی شعور کو بیدار کرو۔ تمہارا سیاسی شعور ایک انگڑائی لیتا ہے تو ختم نبوت کا پہرے دار بن کر اسمبلی میں قادیانیوں کو کافر، مرتد، زندیق قرار دے دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تمہارا سیاسی شعور پھر اسمبلی میں جاتا ہے تو پھر قادیانیوں کے جو ٹٹی خانے ہیں ان پر آج مینار بنے ہوتے، ان سے آج تمہاری طرح اذانوں کی آواز آتی، وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے وہ مرزا کو معاذ اللہ نبی کہتے ہیں۔ لیکن تمہارے سیاسی شعور کی ایک انگڑائی نے ان پر یہ پابندی بھی لگوا دی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر اہل سنت سب کے سب بیدار ہو جائیں، اپنا سیاسی شعور جگا لے اور اسمبلی کے فلور پر یہ جتنے 240 ایم این ایز ہیں یا دیگر اسمبلیوں میں جتنے ایم پی ایز ہیں وہ سب کے سب رسول اللہ کے غلام ہو، دین اسلام کے وفادار ہو، حضور کی عزت و ناموس کے پہرے دار ہو، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب تمہارا سیاسی شعور کا انگڑائی لینا 7-8 سیٹوں پر جا کر تم ختم نبوت کے قانون کو اس شان سے پاس کروا سکتے ہو، تو بتاؤ پھر تم پوری دنیا پر وطن عزیز پاکستان کے ذریعے اسلام کی حکمرانی نافذ نہیں کر سکتے؟ شاید آپ کو میری تقریر میں سبحان اللہ کہنے کا موقع نہ ملے، لیکن میں آپ کی فکر پر دستک دے رہا ہوں، خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ، تمہاری بہن بیٹیوں، تمہارے بچوں کا سیاسی شعور بیدار کرو۔ اور اب جو اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف وظیفہ پڑھنے آئے ہیں، ہم تو اپنی
اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام وہ دین نہیں ہے کہ یہ صرف مسجد میں رہے. اسلام وہ دین نہیں ہے کہ جو صرف خانقاہ میں رہے. اسلام وہ دین نہیں ہے جو صرف تسبیح پھیرتا رہے. اسلام غیرت کا دین ہے. اسلام حمیت کا دین ہے. اسلام رسول اللہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کا دین ہے. اسلام حسینیت کا دین ہے. اسلام کربلا کا دین ہے. اسلام خندق کا دین ہے. اسلام احد کا دین ہے. اسلام بدر کا دین ہے. اسلام فیض آباد کا دین ہے. اسلام جرت کا دین ہے. اسلام عظیمت کا دین ہے. اسلام رات کو قرآن پڑھواتا ہے, صبح گھوڑوں کی پیٹھ پہ سوار کر دیتا ہے. اسلام مکے کو بھی تلوار سے فتح کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام فلسطین کو بھی تلوار سے فتح کرنے کے لیے آیا ہے. آج تمہارے سامنے اسلام کا غلط تشخص اور غلط تشریح پیش کی گئی ہے اور تمہیں بتایا یہ گیا ہے وظیفہ پڑھو جنت مل جائے گی. نہیں نہیں, خدا کی قسم, جن کے گھر سے جنت پڑتی ہے وہ بھی تلواروں کے سائے میں جاتے ہیں. وہ بھی 6 مہینے کا علی اصغر لے کے جاتے ہیں. وہ بھی علی اکبر لے کے جاتے ہیں. وہ بھی عباس کے بازوؤں کو کٹاتے ہیں. پھر تمہیں یہ کون سکھا رہا ہے کہ تم رسول اللہ کے دین کا نام لیتے رہو اور اسمبلیوں میں مت جاؤ, سیاست میں مت جاؤ؟ یہ تمہیں کون بتا رہا ہے؟ تمہارا سیاسی شعور جو بیدار نہیں ہوگا تو جو اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں, ویسے تو بات بہت بڑی ہے لیکن کرنا فرض ہے. کرنا فرض ہے مجھ پر, ورنہ اس دھرتی کا قرض ہے مجھ پر. جو بات میں کرنے جا رہا ہوں, میں کھانے وال میں جتنی مرضی تبلیغ کرتا رہوں, جتنے مرضی وظائف پڑھاتا رہوں, روحانیت کی جتنی مرضی باتیں کرتا رہوں, جب تک یہ بات میں کھانے والوں کو سمجھا کے نہیں جاؤں گا, آپ کا ایمانی قرض مجھ پہ رہے گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے, بات کو سمجھ جائیں اور سمجھانے کا ارادہ بھی کر لے کہ جو بات میں کروں گا آپ خود بھی یاد کر کے اس کو دوسروں کو بھی یاد کراؤ گے یاد. وہ بات یہ ہے, اگر تم نے سیاست میں حصہ نہ لیا, تم نے رسول اللہ کے دین کو ووٹ نہ دیا, تم نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے ووٹ کی قوت کو استعمال نہیں کیا, تو اس کا فائدہ قادیانیوں کو پہنچے گا. یہ ہے وہ بات, اس کا فائدہ قادیانیوں کو پہنچے گا. کیوں؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ 7 ستمبر کو اسمبلی میں آ کر ہمیں رگڑ کے چلے گئے تھے اور آج تک ہم اپنی ناک رگڑ رہے ہیں. اگر یہ سنی دوبارہ آ گئے, علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کی جرأت کا وارث علامہ سعد حسین رضوی اگر پھر ان کو لے آیا, اگر علامہ سعد حسین رضوی پھر اسی غیرت کے ساتھ اہل سنت کو اسمبلیوں میں لے آیا, تو قادیانیوں پر پہلے تو یہ پابندیاں تھیں, آگے قادیانیوں کا حال کیا ہونا ہے, آگے قادیانی ان کی جرأت کیسے ہو کہ وہ رسول اللہ کے بعد مرزا کی بات کر سکے. تو اب انہوں نے آپ کو کسی نہ کسی انداز میں حکومتوں کے ذریعے سے انہوں نے مولویوں کو یہ بات سکھا دی ہے کہ بس دیکھو, اگر امن چاہیے تو سیاست سے دور رہو, لوگوں کو وظیفے بتاؤ, لوگوں کو خانقاہی نظام کی بات کرو, صوفیزم کی بات کرو, رحمت للعالمین کانفرنس کرو, میلاد مناؤ اور موٹر ویز پہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم کی آیات کریمہ لکھ دو اور اس سے لوگوں کو بہلاتے پھسلاتے رہو. لیکن عزیز دوستو, یہ سب کچھ کر لیں, پورا قرآن بھی یہ سڑکوں پہ لکھ کے لگا دیں, ہماری منزل ہمیں نہیں ملے گی, کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, قرآن کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں, ریاست مدینہ کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کے اندر بت لگے ہوئے ہیں. اس لیے میں آپ حضرات کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات آج سے اپنے ذمے تبلیغ کر
اگر کسی کو بات سمجھ نہ آئی ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ یار ہم سیاست سے تھوڑا دور رہنا چاہتے ہیں اور انقلاب آ جائے گا، اس لیے بہانہ یہ ہے کہ سیاست میں جائیں گے تو نقصان ہمیں یہ ہوگا کہ دیکھو سیاستدان بڑے جھوٹے لوگ ہیں، بڑے گندے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے تو گندے ہو جائیں گے. یہ وسوسہ آتا ہے. ہم تو پیر صاحب ہیں، اسمبلی میں ڈبو آتا ہے، نہیں سمجھے؟ ہم تو اسمبلی میں نہیں جائیں گے، ہم تو بہت پاک باز آدمی ہیں، وہاں تو ٹلی بھی ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ تو ان حضرات کو میں قرآن کریم سے دلیل دوں گا، پھر تو سمجھ آئے گی نا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. قرآن کریم فرقان حکیم، اللہ کریم نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں میں سے نشان ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، جب صحیح کا حکم آیا، گئے جو لوگ مدینہ شریف مکہ شریف گئے ہیں عمرہ کے لیے، 7 پھیرے لگاتے ہیں نا صفا مروہ سے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. یہ بزرگ بیٹھے ہیں، جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہے نا صفا مروہ کی صحیح کی جاتی ہے. صفا مروہ کی صحیح کا حکم آیا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ادھر غور سے سنیں، یا رسول اللہ صفا مروہ کی صحیح کا ہمیں اسلام حکم دے رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صفا پر بھی ایک بت رکھا ہوا تھا صاف، اور مروہ پر بھی نائلہ ایک بت رکھا ہوا تھا. حضور یہاں تو بت رکھے ہوئے تھے، ہم اس کی صحیح کیسے کریں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صفا مروہ کی صحیح کرو، یہ نہ دیکھو کہ یہاں بت رکھے ہوئے تھے، یہ دیکھو کہ یہاں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں، اسماعیل علیہ السلام کی محبت میں آپ صفا سے مروہ تک دوڑی تھی. جب اللہ کی نیک بندی کے قدم یہاں لگے، وہ اللہ کے نشان بن گئے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا کہ تمہیں اس کی صحیح کرنی ہے، لہٰذا تم ان ناپاک بتوں کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو یہاں پاکوں نے کیا کیا ہے. تم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ان ناپاک بتوں کو مت دیکھو، تم یہ دیکھو کہ یہ سیاست تو سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی کی ہے، یہ سیاست تو عثمان غنی ذو النورین نے بھی کی ہے، یہ سیاست تو حضرت فاروق اعظم نے بھی کی ہے، یہ سیاست تو سیدنا صدیق اکبر نے بھی کی ہے، یہ سیاست تو نبیوں نے بھی کی ہے اور امام الانبیاء نے بھی کی ہے. اس لیے تم یہ مت دیکھو کہ یہاں یہ لوگ رہتے ہیں. تھوڑا اور کلیئر کر دوں، جب مکہ المکرمہ فتح کرنے کے لیے صحابہ کرام رسول اللہ کے ساتھ آئے تو بتاؤ کعبے میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ سارے نہیں بول رہے. کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے. کسی ایک صحابی نے کہا کہ ہم تو کعبے میں نہیں جائیں گے، ہم تو کعبے میں نہیں جائیں گے، یہاں تو ناپاک بت رکھے ہوئے ہیں، کوئی پیتل کا بنا ہوا ہے، کوئی مٹی کا بنا ہوا ہے، کوئی سونے کا بنا ہوا ہے، ہم نہیں جائیں گے، یہاں تو بتوں کی پوجا ہوتی رہی ہے. نہیں، انہیں یہ پتا تھا کہ یہ گھر رب ذوالجلال کا ہے، لیکن اس میں بت رکھ دیے گئے ہیں. ارے خدا کے بندو، اہل سنت غور تو کرو، یہ پاکستان کی اسمبلی ہے، یہ پاک اسمبلی ہے، مگر یہاں کمینے راج کر رہے ہیں.
کاش میری بات نون لیگ کے لوگ بھی سنتے اور کاش پی ٹی آئی والے بھی سنتے, کاش بھٹو والے بھی سنتے. اگر ان کے دلوں میں کوئی رمق ہوتی تو آج وہ کہتے ہم ان کے ساتھ نہیں, ہم بھی لبیک کے ساتھ. لیکن میری بات آپ تو پہنچاؤ گے نا, آپ تو پہنچاؤ گے نا جا کر. تم نے گھر گھر پہ دستک نہیں دینی بلکہ ہر مسلمان کے فکر و شعور پہ دستک دینی ہے کہ سنیوں جاگنے کا وقت آ گیا ہے. اب میں تم سے ایک اور بات بھی کر دوں, تمہارے جاگنے کا وقت تو ہو گیا, مگر میں بھی اگر یہاں کھڑا ہوں, آپ بھی یہاں اگر کھڑے ہیں, تو یہ میری اور آپ کی کوئی محنت نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ سنیوں تمہارے سیاسی شعور کو اغوا کیا گیا اور تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بھی بڑی کوششیں کی گئی. لاکھوں ڈالر نون لیگ کی حکومت میں ملے اور لاکھوں ڈالر عمران خان کی حکومت میں ملے, زرداری کی حکومت میں ملے, مشرف کی حکومت میں ملے. مشرف جس وقت آیا تھا, آتے ہی اس نے کہا تھا کہ ہم ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قانون میں امنڈمنٹ کریں گے. صرف اس نے اشارہ دیا تھا. اس وقت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد دورانی صدیقی حیات تھے. آپ نے نستر پارک کراچی کے اندر اسی وقت ختم نبوت کانفرنس بلائی تھی اور آپ نے مشرف کو للکار کے کہا تھا ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے معافی مانگ لو ورنہ ہم تمہارا حشر کر دیں گے. تمہیں 7 ستمبر کی تاریخ یاد نہیں ہے؟ مشرف کے دور میں علامہ شاہ احمد دورانی صدیقی وصال فرما گئے. وہ سمجھے کہ شاہ احمد دورانی صدیقی گیا تو اب اہل سنت کے سر سے سایہ ہٹ گیا, اب ان کی قیادت کرنے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا. اور انہوں نے بار بار یہی کہنا شروع کر دیا اب تو اہل سنت یتیم ہو چکے ہیں, اب تو ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے اور ان کا سیاسی شعور اب دفن ہو چکا ہے. اور ساتھ ہی وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ بڑے گرج رہے تھے, بحث رہے تھے اور سنیوں کو میٹھا زہر پلا رہے تھے کہ تمہارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. مگر 4 جنوری 2011 کی شام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کی یاوری کی اور 4 جنوری کو غازی ممتاز حسین قادری نے 27 گولیاں سلمان تاثیر کے سینے میں اتار کر یہ بتا دیا کہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کے محافظ موجود ہے. اور پھر ممتاز قادری کا مقدمہ لڑنے کے لیے لوگوں نے دیکھا کہ امام الصرف والنحو سید المفسرین فنا فی خاتم النبیین حضرت علامہ شیخ الحدیث والتفسیر امام عظیمت, امام جرت, امام غیرت, کشتہ عشق مصطفیٰ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی سنو, ہمارے قائد کی یہ شان ہے کہ میں نچنا چاہتا, میں نے لبیک کرنا توجہ. علامہ خادم حسین رضوی نے اہل سنت کی قیادت صرف پاکستان میں نہیں کی. جی ہاں, اہل سنت کی قیادت صرف پاکستان میں نہیں کی, کیونکہ قائد کہتے ہی اس کو ہے جو رسول اللہ کی سیاست کی سنت کو لے کر چلے. امیر مسلمانوں کا ہوتا ہی وہ ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کی بات کرے. 484 آیات قرآن مجید فرقان حکیم میں جہاد فی سبیل اللہ کی ہیں. میں نے اپنی اس زندگی کے اندر بہت سارے خطبہ کے پیچھے جمعے بھی
سورہ احزاب بھی سناتا ہو، جو خندق بھی لے جائے، جو تبوک بھی لے جائے، جو مریسی بھی لے جائے، جو قینقاع بھی لے جائے، جو خیبر بھی لے جائے، جو کربلا بھی لے جائے، اگر کوئی لے کے گیا تو وہ علامہ حسین رضوی نے ان نوجوانوں کو وہ شعور دیا، وہ شعور دیا۔ 2017 میں قادیانیوں کے کروڑوں ڈالر، یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، کروڑوں ڈالر قادیانیوں کے وہ پشت پناہی کر رہے تھے اس وقت، ان حکومتوں کی پشت پناہی کر رہے تھے، روزانہ ان کو ڈالر کھلائے جا رہے تھے۔ لیکن علامہ خادم حسین رضوی نے فیض آباد میں جا کر ختم، لوگ اپنے اپنے بڑوں کے کارنامے سناتے ہوں گے نا، ان کے کارناموں میں کیا ہے؟ ان کے کارناموں میں اتنے کالے کرتوت ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ آؤ ہم سے بات کرو، ہم علامہ خادم حسین رضوی کے در کے فقیر کھڑے ہیں، ہم بھی سناتے ہیں تمہیں اپنی داستان، اور تم بھی سناؤ نواز شریف کا کردار، تم بھی سناؤ بلاول کا کردار، تم بھی سناؤ زرداری کا کردار، تم بھی سناؤ عمران خان کا کردار۔ بتاؤ اس کردار میں اور اس کردار میں کوئی مماثلت نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق کم ہے۔ یقین کرو علامہ خادم حسین رضوی کے کردار کا نور، اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک شخص، ہمارے ایوب قادری، ان کا انتقال ہو گیا، میری ان سے مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے مجھے کہا آپ سے میری مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک عرب کے بہت بڑے شیخ آئے ہوئے تھے، وہ مجھے ملے، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ انہوں نے اپنا موبائل نکالا اور موبائل نکال کر ایک تصویر دکھائی، کہنے لگے ان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں یہ تو علامہ خادم حسین رضوی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں اتنے بڑے سلاسل کا شیخ ہوں، حضور کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کو اپنی روحانی دنیا کی بات بتا دوں کہ اگر علامہ خادم حسین رضوی 2017 میں فیض آباد نہ جاتے ختم نبوت کے لیے تو پوری دنیا میں امت مسلمہ پر قہر آتا اور پاکستان میں بالخصوص قہر نازل ہو جاتا۔ تم کیسے احسان اتارو گے علامہ خادم حسین رضوی کا؟ علامہ خادم حسین رضوی نے تمہاری نسلوں کا ایمان بچایا ہے، تمہیں غیرت حمیت کا درس پڑھایا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے، آپ دیکھیں تو صحیح، 2017 سے لے کر 2021، آپ کے وصال کو بھی 1 سال ہو گیا ہے، ان 4-5 سالوں کے اندر علامہ خادم حسین رضوی کا جو کام ہے وہ 40-50 سال کا کام نہیں کر کے گئے، میں کہتا ہوں 400 سال بھی کم ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے صدیوں کا کام کیا۔ اور اہل سنت اپنے سیاسی شعور کو بیدار کر لیں گے تو نتیجہ یہ آئے گا کہ پاکستان کی وہ اسمبلی، مجھے نام لیتے ہوئے ان کے گھن آتی ہے، میں صحیح عرض کر رہا ہوں، ان کے نام لیتے ہوئے مجھے گھن آتی ہے، جو پاکستان کے ان بھولے بھالے مسلمانوں کے ووٹوں سے جا کر وہاں شراب بدکاریاں کرنے والے لوگ پاکستان کی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو تو جن کو شیر کا نشان ملا ہے نا، شیر کا، میں کہتا ہوں وہ خنزیر کے نشان کے قابل بھی نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ خنزیر کے نشان کے قابل بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے ختم نبوت میں ڈاکہ مارا ہے۔ ان کو قلعدم تم نے کیوں نہیں کیا؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بزدل کہا، انہوں نے کہا کہ احد کے میدان میں صحابہ بھاگ گئے تھے، جنہیں خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا ان کو تم نے قلعدم کیوں نہیں کیا؟ تم نے ان کو قلعدم کر دیا جن کے ہاں سید زادے بھی تھے، جن کے ہاں
یہاں بھی دے دو. ایک ووٹ تم سے لینا ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں, امیر المجاہدین کا عرس تھا, ہمارے امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی وہ عرس کی تقریب میں داخل ہونے کے لیے اسٹیج پہ تشریف لا رہے تھے. وہاں ایک منظر بن گیا, وہ عجیب منظر ہوا. منظر یہ تھا کہ وہ چل رہے تھے, اچانک انہیں خیال آیا کہ ان کے پیچھے علامہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جو ایسے غیرت مند سنی ہیں کہ حضور کے سے جو محبت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے نا, امیر المجاہدین سے ان کی اتنی محبت تھی کہ ان کی ضمانت ہو گئی, مگر کہا میں جیل سے باہر اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک امیر المجاہدین نہیں چلے جائیں. 2.5 مہینے ساتھ رہے, یہ لبیک ہے. اچھا, تو حافظ سعد حسین رضوی چل رہے تھے, ان کی نظر پڑ گئی, خیال آیا پیچھے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب چل رہے ہیں, تو انہوں نے سید زادے کو پیٹ نہیں کی, پیچھے ہوئے ان کو آگے کیا. میں یہاں آپ سے ایک ووٹ لینا چاہتا ہوں, جو سید آل رسول کی طرف پیٹھ نہ کرے, جو سید آل رسول کے آگے چلنا گوارا نہ کرے, مجھے بتاؤ وہ ناموس رسالت سے غداری کر جائے گا؟ ووٹ تو پہلے مجھے بتاؤ, وہ ناموس رسالت سے غداری کر جائے گا؟ وہ رسول اللہ کے دین کو بیچ دے گا؟ وہ تمہارا سودا کر لے گا؟ ایک طرف تمہارے وہ کھڑے ہیں جنہوں نے سید زادیوں کے منہ پر تھپڑ مار کے جہنم کمائی, وہ کنجر کھڑے ہیں تمہارے سامنے, اور ایک طرف وہ لیڈر کھڑا ہے جو سید زادوں کو پیٹھ بھی کرنا گوارا نہیں کر رہا. اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے, بولو گھر گھر جا کے اس امیر کو امیر بنانے کی بات کرو گے؟ اب پاکستان میں رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانے کے لیے تو کہتا ہوں اگر تم اسے کاندھوں پہ بھی اٹھا کے پھرو نا تب بھی کم ہے, اس لیے کہ اس نے ناموس رسالت پر سودے بازی نہیں کی ہے, اس نے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دیا ہے. یہاں کھڑے ہو کے تقریر کرنا بڑا آسان ہے, آپ کی واہ واہ میں بات کرنا بہت آسان کام ہے, لیکن جب ظلم پورا جکڑ لے اور کہے, چٹکی بجا کے کہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, جلدی جلدی بات کرو, تو وہ بھی چٹکی بجا کے آگے سے جرات کے ساتھ کہے ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. یا رسول اللہ, اس بات پہ غور کرو. الحمدللہ ہم اپنے قائد کی بات اتنی جرات سے کر رہے ہیں, اور میں آخری باتیں کر رہا ہوں, اور ان میں آخری باتوں میں بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ وطن عزیز پاکستان کے اندر عمر شریف اور ڈاکٹر قدیر خان میں فرق ختم ہو چکا. آپ کو مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہے کہ نہیں, ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسا محسن ملت, محسن پاکستان نہیں, محسن ملت, جس کے وجہ سے آج ہمارا دبدبا قائم ہے. تمہارے ہاتھوں میں وہ دمخم نہیں ہے کہ تم غوری چلا سکو, تمہارے ضمیر میں وہ زندگی نہیں ہے کہ تم شاہین اور حطب چلا سکو, لیکن انشاءاللہ یہ پاکستان رازوں میں سے راز ہے, رب بنوا تم سے رہا ہے, چلوائے گا ہم سے. یہ چلنے کے لیے بنے ہیں, یہ چلنے کے لیے بنے ہیں, اور کس پر چلنے کے لیے بنے ہیں؟ یہ تو منصب نبی فقتلو کے نعرے پر خامدی بکواس کر رہا ہے. جیو ٹی وی پہ بیٹھ کے کل کہتا ہے کہ یہاں منصب نبی فقتلو کا نعرہ لگایا جاتا ہے, اور فقتلو کبھی تلوار سے ہوتا ہے, اور فقتلو کبھی گن سے 27 گولیاں مار کے ہوتا ہے. لیکن یہ بات خامدی بھی سنے اور اس کے حواری بھی سنے, اور جو اس کی حمایت میں ٹو ٹو کر رہے ہیں سب سن لے کہ فقتلو کبھی غوری سے بھی ہوتا ہے. سے بھی ہوتا ہے, کبھی الخالد سے بھی ہوتا ہے, اور ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں پوری قوم سے کہ انشاءاللہ تعالی رسول اللہ کا دین جب تخت پہ آئے گا پھر کسی گستاخ رسول کو کوئی رعایت
ہمارے تو امیر نے سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. حضرت عمر بن مادی کرب 80 سال کے بوڑھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر سے اتنی قوت و طاقت والے تھے کہ انہوں نے کافر کے گھوڑے کو پکڑ کے میدان میں جما دیا تھا اور کہا تھا کہ جڑیں ہیں تو اس کو ہلا کے دکھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آج یہ بھی بتا دوں، یہ کاغذ کے شیروں سے کہاں انہوں نے ہمارا مقابلہ کروا دیا ہے. یہ تو ہمارے لیول کے لوگ ہی نہیں ہیں. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ تو اہل سنت کا سیاسی شعور بیدار ہونے دو. ابھی تو ہم اپنے لوگوں کو جگا رہے ہیں. اگر تم میں دم خم ہو تو آؤ ہمارے مقابلے میں، کسی صورت پہ بھی آؤ. میں تو صرف آپ کو ایک روایت سنا کے بھی بتاؤں کہ ان شیروں کا ہم نے کیا کر دیا. ہاں، میں روایت ہی سنا کے آپ کو اندر اتنی جرت پیدا کر دوں گا. آگے تو بات ہوگی جب ہوگی. سناؤں؟ ان کے جلسوں میں بھی ذرا پھیری لگا کے دیکھ لینا کیا ہوتا ہے، اور ہمارے جلسوں میں بھی دیکھو کیا ہو رہا ہے. کھڑا کبھی کبھی کرنا بھول جاتے ہیں، ویسے جان بوجھ کے نہیں کر رہے، کبھی کبھی توجہ نہیں ہوتی نا ان کو. میں ایک بات بتا دوں، جب آپ کہتے ہیں نا ایسے لبیک یا رسول اللہ، ایسے کر کے آپ پکڑتے ہیں، یوں کرتے ہیں. ایک میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ارادہ ہونا کیا چاہیے. آپ یہ سوچیں کہ گستاخ رسول میرے ہاتھ چڑھ گئے. ایسے اس کو پٹکنا ہے اپنے لبیک کہتے ہوئے، ایسے مارنا ہے اس کو زمین پہ، اور سر ایسے اٹھا کے کہنا ہے یہ جو بات تو میں روایت کی کر رہا تھا، لیکن کبھی کبھی روایت یوں فیض بھی دے دیتی ہے نا. اور روایت کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ان کاغذوں کے شعروں سے کدھر واسطہ پڑا؟ نہیں، حقیقی شعر سے بھی اگر واسطہ پڑ جائے، حقیقی شعر سے، وہ تو آپ نے سنی ہوگی روایت حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ نے تو شعر کو فرمایا انا مولا رسول اللہ، تو شعر نے راستہ دے دیا. لیکن اگلی روایت ایک اور میں آپ کو سنا دوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت سیدنا قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کیا نام ہے؟ صحابی کا نام بھی یاد کر لو. قعقاع، یہ قاف عین الف قاف اور پھر آخر میں عین، سمجھ رہے ہیں؟ قعقاع، دو قاف ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر. حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ صحابی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام آیا سالار کا کہ 1000 آدمیوں کی ضرورت ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. آپ نے حضرت قعقاع کو فرمایا تیاری کرو، اور کہا آپ روانہ ہو جاؤ. انہوں نے کہا حضور 1000 آدمی گئے، آپ ایک آدمی بھیج رہے ہیں. فرمایا قعقاع میں 1000 آدمیوں کی طاقت ہے. حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے جہاد کرتے ہوئے جا رہے تھے. جہاد کا یہ تصور ہے. کیا کرتے ہوئے جا رہے تھے؟ جہاد کرتے ہوئے. کس لیے؟ دین کو تخت پہ لانے کے لیے. ایران آپ جا رہے ہیں، راستے میں شیر آ گیا. آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا، اس نے آپ کو دیکھا نا، آپ نے فرمایا راستہ دے. تو بس جب وہ نہیں ہٹانا تو حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ نے شیر کو یوں، آپ نے اس کو بیچ میں سے یوں چھیا،
سمجھ لیں. ہم گستاخان رسول کو بھی کہتے ہیں کہ چیر دیں گے. اور غامدی سن، ہم گستاخوں کو چیر دیں گے. جتنے لبرل ہیں وہ سنیں اور چیخیں، چلائیں، روئیں، پیٹیں، مگر ہم چیر دیں گے. سب سے پوچھ رہا ہوں، گستاخان رسول کو چلو اس بات پہ ہی الیکشن کروا لو، اسی بات پہ الیکشن کروا لو. جہاں نون لیگ کے جلسے والوں کو کہو من سب نبیًا، اور چیرنے کی بات ایسے کر کے دکھاؤ. جہاں ان کو بولو، ان کے آقا ناراض ہو جائیں گے اور ہمارے آقا راضی ہیں، ہمارے غوث پاک راضی ہیں، حضرت قاقا راضی ہیں، صدیق اکبر راضی ہیں، خلفائے راشدین راضی ہیں. ہاں، ہم رسول اللہ کے دین کی بات جو کر رہے ہیں اور جرأت کے ساتھ کر رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ لبیک اسمبلی میں پہنچے گی تو یہ بات ضرور ہوگی. 11 نمبر سیٹ ہے مفتی قاسم فخری صاحب کی، 11 نمبر سیٹ سے من سب نبی فقتلوا کی آواز آتی ہے. اسمبلی کے فلور پہ آتی ہے آواز، تاجدار ختم نبوت. اور انشاءاللہ تعالی اب 1-2 کی بات نہیں ہے، ہم نے تو رسول اللہ کے دین کو ووٹ دینا ہے. عزیز دوستو، کھانے والوں کو موقع پہلے مل گیا ہے. سمجھ گئے؟ پہلا جملہ نہیں کہتا، دوسرا کہہ دیتا ہوں، جہاں پاک. جہاں پاک، سمجھ گئے نا؟ تو موقع آپ کو پہلے مل گیا ہے. اب بولو ٹرن آؤٹ کتنا ہونا چاہیے؟ الیکشن کا ٹرن آؤٹ، ووٹنگ کا. صبح فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹے بعد لبیک کے ڈبے بھرے ہونے چاہیے. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، اس کے لیے دن رات ایک کرنا ہے. بولو گاؤں جاؤ گے؟ اب آپ کے شہر سے تو لبیک انشاءاللہ. لیکن چکوں میں جانا ہے ہم نے، اپنے ان مسلمان بھائیوں کو ہم نے جگانا ہے. ان کو کہو تم دیہات میں رہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آپ نے دیہاتوں میں جا کر روزانہ شب و روز ایک گھر پہ دستک دینی ہے. ہر تعلق واسطے کو صرف اتنا ہی کہنا ہے، تم نے رسول اللہ کے دین کو ووٹ دینا ہے. اور اپنا مال خرچ کریں. ابھی جتنے دن باقی رہ گئے آپ نے محنت کرنی ہے. اور انشاءاللہ تعالی 12 تاریخ کو 12 تاریخ کون سی ہے؟ 12 تاریخ. اگر کسی نے 100 حج کیا ہوا بندہ دیکھا ہوا ہو، آپ میں سے کوئی ہے؟ نہیں ہوگا نا. 100 سال کا بابا ہو کوئی، اس نے 100 حج کی ہو اور حرم میں رہ کر قرآن پڑھتا رہا ہو. میں نے کئی حج کیے ہوئے بندے تو دیکھے ہیں. یہ بات میں نے پہلے بھی جمعے میں بھی کہی تھی، آج آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے حج کیے ہوئے بندے بھی دیکھے ہوں گے. آپ نے ایسے بھی بندے دیکھے ہوں گے جن کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹتی ہو. میں سب کو سلام کرتا ہوں، ان کی عبادات کو، ریاضتوں کو سلام ہے، مگر ناموس رسالت کے پہرے دار کے چہرے کا نور اگر آپ کی نگاہ ٹک جائے تو مجھے کہنا ضروری ہے. اتنی بھرپور جوانی ہو لیکن جیل میں بیٹھ کر ظلم و ستم کی آندھیاں نہیں جھکڑ چلے طوفان چلے، لیکن سعد حسین رضوی نے کہا کہ جان دی ہوئی رسول اللہ کی ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تم ہمیں ناموس رسالت سے پلک چھپکنے کی مقدار بھی غافل کر سکو. تم پورا زور لگا لو لیکن ناموس
بات سے، اس معاملے سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو قوت و طاقت دی، آپ ان کے چہرے پر دیکھیں تو حضور علیہ السلام کے بارے میں جو غیرت کرتا ہے اس کا نور کیسا ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، وہ آپ کو نظر آئے گا۔ وہ عمر میں تو ہم سے چھوٹے ہیں نا، پھر بھی ہم ان کا قصیدہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بات رسول اللہ کی ہے، بات حضور کے دین کی ہے، انہوں نے حضور سے وفا کی ہے۔ جب وہ حضور سے وفا کر گئے تو ہم نے ان کو اپنا امیر بنا لیا۔ ہم تو ان کو زمین پہ چلنے بھی نہ دیں، کیوں کہ انہوں نے ہمارے محبوب کے دین سے وفا کی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے۔ اور آپ خوش نصیب ہیں کہ 12 تاریخ کو انہوں نے انشاءاللہ تعالی خانے وال کی سرزمین پہ تشریف لانا ہے۔ 12 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی 12 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی وہ آ رہے ہیں، اور قائد محترم اس پورے عظیم مشن کے بعد سب سے پہلے خانے وال ہی آ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں خانے وال والوں کو تو ویسے ہی گلیوں میں مٹھائی بانٹنی چاہیے کہ ووٹ ڈالنے کا موقع بھی سب سے پہلے، قائد محترم کی آمد بھی سب سے پہلے۔ تمہارے نصیب جاگے ہوئے، سونے مت دینا، سونے مت دینا، اپنے شعور کو سونے مت دینا۔ اب تم نے الیکشن 2023 کا ہو یا اب ہو، 16 دسمبر کو ہو یا 23 میں ہو یا کبھی بھی ہو، دین کی حمایت اور نصرت کے لیے اب پورا خانے وال، پورا خانے وال، ہر گھر میں لبیک کا نعرہ گونجے گا۔ مجھے امید ہے کہ اب ظالم تھک چکے، اب وہ تھک چکے، انہوں نے دیکھ لیا ہمیں، انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، وہ جرات کریں گے نہیں۔ لیکن آج میں آپ حضرات سے صرف ووٹ نہیں، کیونکہ اگر ہم ووٹ تک پہنچے ہیں، یہ سیاسی جد و جہد کی ہے تو اس میں تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے دیا ہوا خون شامل ہے۔ ہماری تحریک 7 مہینے تک انہوں نے پورا تشدد اور ظلم کر کے ہمیں دیوار سے لگانے کی نہیں، دیوار کے پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ رب ذوالجلال کا دین ہے، اسے جتنا تم نے دبایا یہ دین اتنی شان سے ابھر کر تمہارے سامنے آیا۔ تم جرات کرو گے تو نہیں، لیکن خانے وال والو، تم سے پھر میں ایک عہد لے کر رخصت چاہتا ہوں کہ بتاؤ، اگر پھر ناموس رسالت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے لبیک نے میدان سجا دیا، یہ جذبات اپنی جگہ، لیکن مجھ سے آج تم نے عہد کرنا ہے حضور کی ناموس کے لیے۔ بولو، سارے آؤ گے، سارے آؤ گے، سارے آؤ گے، کاروبار بند، اسکول کالج بند، صرف رسول اللہ کے دین کے لیے آنا ہے، حضور کی عزت و ناموس کے لیے آنا ہے، اور ضرور آنا ہے، اور ضرور آنا ہے، اور ضرور آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور میں ان جوانوں سے جن کی ماؤں نے انہیں دودھ پلا کر جوان کیا ہے، آخر میں چاہتا ہوں کہ جس دن 12 دسمبر کو قائد محترم خانے وال تشریف لائیں گے، ان کے سامنے جو جوان ہیں جن کی ہڈیوں میں گودا ہے اور جنہیں ان کی ماؤں نے صلی علی نبینا کی لوری دی ہے، وہ مجھے بتا دیں کہ کتنے فٹ اوپر اچھل کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے اپنے قائد کا استقبال کرو گے۔ لبیک
تعالیٰ آپ کو محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی توفیق دے، اور آپ کے قدموں کا صدقہ اللہ مجھے اور میری نسلوں کو حضور کی عزت و ناموس کا محافظ بنا کر دنیا میں رکھے۔ حضور کی وفا کی خوشبو ہماری قبروں سے بھی آ رہی ہو، ہماری قبروں کی مٹی سے بھی آ رہی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ شیخ اکمل صاحب کا کہ انہوں نے آپ حضرات کی نمائندگی کی ہے، اور آپ کا شکریہ یہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے دین کے لیے ان کا ساتھ دینے کا عزم کیا ہے۔ تمام علماء کرام کا شکریہ اور تمام غیور مسلمانوں کا شکریہ۔